بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا آپ کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں۔ شکریہ۔ مقبوضہ وادی میں شہریوں کا پاکستان کے ساتھ عید منانے کا اعلان۔ کورونا کی جڑ کا پتہ لگانے میں چین تعاون کرے گا، چائنا۔ بانی فیس بک کی دولت میں 48 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ۔ تارکین وطن مزدوروں کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر دوحہ میں احتجاجی مظاہرہ۔ جمال خشوگی کو مارنے والوں کو معاف کرنے پر توکل کرمان کی تنقید۔ امریکہ تعلقات کو نئی سرد لڑائی کے دہانے پر لے جا رہا ہے، چائنا۔ چین میں انسانوں پر کورونا ویکسین کا کامیاب تجربہ۔ کورونا کی جھوٹی علامات بتا کر کام سے چھٹی لینے والا پکڑا گیا۔ کورونا پر صدر ٹرمپ کے سائنسی نظریات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کی طرف سے عید الفطر کے اعلان کے بعد مقبوضہ وادی کی عوام نے کل پاکستان کے ساتھ عید منانے کا اعلان کیا تھا۔ صدر مسعود خان نے اسے ریفرنڈم قرار دے دیا ہے۔ کل پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے عید کا اعلان کیے جانے کے بعد وادی میں متعدد مساجد، شہروں اور دیہات میں اعلانات کیے گئے کہ عید الفطر پاکستان کے ساتھ منائی جائے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ عید الفطر بھارت میں آج منائی جا رہی ہے۔ مقبوضہ وادی میں لوگوں کا یہ رواج ہے کہ رمضان المبارک اور عید الفطر پاکستان کے ساتھ مناتے ہیں، نہ کہ بھارت کے یا کسی بھی دوسرے ممالک کے ساتھ نہیں مناتے، بلکہ صرف پاکستان کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ دوستو، مقبوضہ وادی میں پاکستان کے ساتھ عید منانا بھارت کے خلاف ریفرنڈم ہے، کیونکہ وادی کے عوام کے دل ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ چین نے کورونا کی جڑ کا پتہ لگانے کے لیے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں مکمل تعاون کرے گا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی تحقیق سیاسی مداخلت کے بغیر ہونی چاہیے۔ چین نے کہا کہ امریکہ کے چین کو کورونا کا مرکز کہلانے کے الزامات ملک کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ نے کئی موقعوں پر چین پر الزامات لگائے ہیں کہ کورونا کو ووہان کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ یہ کورونا ووہان کی ایک لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس کے کافی زیادہ شواہد موجود ہیں کہ کورونا کی عالمی وبا چین کے شہر ووہان کی ایک لیبارٹری سے شروع ہوئی۔ چین نے اس سے قبل بھی امریکہ کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ کو سیاسی کورونا ہو گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات سرد لڑائی سے دہانے پر ہیں، جس کی وجہ سے کورونا کو لے کے ہونے والی تلخیاں بھی ہیں۔ چائنا نے کہا کہ کورونا کی جڑ کا پتہ لگانے چین سائنسدانوں کی بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ طریقہ کار پروفیشنل، فائدہ مند اور منصفانہ ہونا چاہیے۔ منصفانہ کا مطلب ہے کہ یہ عمل کسی بھی سیاسی مداخلت کے بغیر ہو اور تمام ممالک کی خود مختاری کا خیال رکھا جائے۔ دنیا بھر میں کورونا کی وبا کے باعث لاک ڈاؤن اور معاشی سرگرمیاں رک جانے کے باوجود بانی فیس بک نے 2 ماہ کے دوران دولت میں 30 ارب ڈالرز یعنی 48 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد کا اضافہ کر لیا ہے۔ وہ دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن گئے ہیں، اور وہ اب 87.7 ارب ڈالرز کے مالک بن چکے ہیں، اور وہ اب جیف بیزوس اور بل گیٹس ہی ان سے آگے ہیں۔ 17 مارچ کو جب امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لاک ڈاؤن کا نفاذ ہوا تھا تو ان کے اثاثوں کی مالیت 57.5 ارب ڈالر تھی۔ کیلیفورنیا میں کورونا کی روک تھام کے لیے اب بھی بندشیں ختم نہیں ہوئیں، اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، مگر فیس بک کے بانی کی دولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں تارکین وطن نے اپنی اجرتوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔
دوحہ کے علاقے مشیرب میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کی سوشل میڈیا پر تصاویر پوسٹ کی گئی ہیں۔ ان کے مطابق 100 سے زیادہ افراد نے ایک شاہراہ کو بند کر رکھا ہے اور نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں۔ قطر کی وزارت محنت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تارکین وطن کی قلیل تعداد نے اپنے تنخواہوں کے معاملے طے نہ پانے پر 22 مئی کو مشیرب میں پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ وزارت نے فوری تحقیقات کے مطابق آئندہ دنوں میں تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، اور جو کمپنیاں بھی تارکین وطن کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی قصوروار پائی گئی ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ قطر سمیت خلیجی ممالک میں بھارت، پاکستان، نیپال اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں، اور قطر نے انہی کی بدولت 2022 میں ہونے والے فٹ بال عالمی کپ کے مقابلوں کے لیے تعمیراتی منصوبے مکمل کیے ہیں۔ لیکن کورونا کی حالیہ وبا کی وجہ سے ہزاروں تارکین وطن بیمار پڑ گئے ہیں، بے روزگار ہو چکے ہیں، یا ان کی آجر کمپنیاں مالی مشکلات کا شکار ہونے کے بعد انہیں اجرتوں کی ادائیگی میں تاخیر کر رہی ہیں، اور یہ تارکین وطن اب ان آجروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ یمن سے تعلق رکھنے والی امن نوبل انعام یافتہ خاتون توکل کرمان نے معروف سعودی صحافی جمال خشوگی کو مارنے والوں کو معاف کرنے پر ان کے بیٹے صلاح خشوگی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جمعہ کو ان کے بیٹے صلاح نے ایک بیان جاری کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ میں اور میرے بھائیوں نے اپنے باپ کو مارنے والوں کو معاف کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے قانون کے تحت مقتول یا مظلوم کے خاندان کو مجرم کو معاف کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن نوبل انعام یافتہ توکل کرمان نے ہفتے کے روز ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صلاح کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے باپ کو مارنے والوں کو یوں ہی معاف کر دے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صلاح خشوگی یہ فیصلہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے کوئی مالی لالچ کے ملنے کے بعد کیا ہے۔ دوستو، توکل کرمان ماضی میں بھی سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں۔ خشوگی کا مقدمہ سعودی عرب کی ایک عدالت نے گزشتہ سال دسمبر میں 8 افراد کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے ان کو سزا کا حکم دیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک اور ترکی کے نمائندے بھی موجود تھے۔ جمال خشوگی کے بیٹے اور ان کے وکلا بھی عدالت میں موجود تھے۔ صلاح خشوگی نے مقدمے کی کارروائی کے وقت کہا تھا کہ انہیں سعودی عدالتوں اور ان کے طریقہ کار کی شفافیت پر اعتماد ہے۔ انہوں نے مقدمے کے فیصلے کے وقت ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ انہیں انصاف مل گیا ہے۔ رمضان المبارک میں سعودی عرب سمیت مسلم دنیا میں مجرموں کو متاثرہ خاندان یا مقتولین کے لواحقین کو معاف کرنے کی روایت عام ہے۔ چین میں کرونا ویکسین کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے۔ ویکسین کرونا کو جسمانی خلیوں میں ختم کرتی ہے۔ 108 افراد پر پہلے کامیاب تجربے کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان افراد کو ویکسین لگانے کے بعد جب 28 روز بعد نتائج دیکھے گئے تو یہ انتہائی مثبت تھے۔ ویکسین کرونا کو جسمانی خلیوں میں ختم کرتی ہے اور انسانوں کے لیے انتہائی محفوظ ویکسین بھی ہے۔ ویکسین کے استعمال کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور اس کے استعمال کے دوسرے مرحلے کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ویکسین کے نتائج کی مزید جانچ 6 مہینے بعد کی جائے گی۔ دوستو، چین، امریکہ اور برطانیہ میں ویکسین کی تیاری میں سبقت لے جانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ جس نے بھی معیاری اور مفید ویکسین پہلے تیار کر لی وہ ملک سائنسی دنیا میں اپنا لوہا منوانے میں جیت جائے گا۔ پچھلے دنوں چینی صدر نے عالمی ادارہ صحت کے ورچوئل اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین جو بھی کورونا ویکسین بنائے گا وہ پوری دنیا کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہوگی۔ چین کورونا کی ویکسین کی ترقی پذیر ممالک میں رسائی یقینی بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین 2 برسوں سے کورونا وبا کی امداد کے لیے $2 ارب دے گا۔ امریکہ میں وفاقی پروسیکیوٹرز نے ایک شخص کے خلاف کورونا کی جھوٹی علامات بتا کر کام سے چھٹی لینے پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکی شہر اٹلانٹا میں اپنے مالک کو ڈاکٹر کا جعلی سرٹیفکیٹ بھیجا تھا، جس کے نتیجے میں کمپنی نے اپنا کام بند کیا، کام کرنے کی ساری جگہ کو سینیٹائز کیا اور کچھ ملازمین کو قرنطینہ میں بھی بھیجا گیا۔ اس دوران کمپنی نے اپنے سٹاف کو $1 لاکھ تنخواہیں بھی دیں۔
گو کہ امریکی صدر اعتراف کرتے ہیں کہ اصل میں وہ ڈاکٹر نہیں، تاہم انہیں اپنے سائنسی ٹیلنٹ پر کافی عرصے سے بھروسہ ہے، اور کورونا کی وبا نے صدر ٹرمپ کو اپنی تھیوریز کو ٹیسٹ کرنے کا نادر موقع فراہم کیا ہے۔ پچھلے دنوں امریکی صدر ٹرمپ نے سب کو حیران کر دیا تھا کہ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے کورونا کے خلاف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہائیڈروکسی کلوروکوئین استعمال کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئین استعمال کر رہا ہوں۔ امریکی صدر جو ہر روز کورونا کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آیا یہ دوا لینا صحیح ہے یا نہیں، جس پر ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لینا چاہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اس دوا کے بارے میں اچھا سن رکھا ہے۔ امریکی صدر نے محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں کہا تھا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا جراثیم کش دواؤں کو کورونا کے مریضوں کے جسم میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن ٹرمپ نے وضاحت کی کہ وہ طنزیہ گفتگو کر رہے تھے، تاہم ان کی آواز میں طنز کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اسی طرح ڈاکٹروں کی ہدایات کے باوجود کہ ماسک پہننے سے کورونا کے پھیلاؤ میں کمی آ سکتی ہے، لیکن امریکی صدر ماسک نہیں پہن رہے۔ اس مہینے وائٹ ہاؤس کے 2 ملازمین کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے بعد صدر ٹرمپ کے علاوہ وائٹ ہاؤس کے ملازمین کو ماسک پہننے کی ہدایت کر دی گئی۔ سائنسی معاملات پر امریکی صدر کے بہت سارے سخت نظریات پائے جاتے ہیں۔ 2017 میں سورج گرہن کے دوران انہوں نے ڈاکٹروں کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے سورج کی طرف چشمہ لگائے بغیر دیکھا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ورزش سے متعلق کہا تھا کہ ان کے وہ دوست جو ورزش کرتے ہیں اب وہ اپنے گھٹنوں اور کولہوں کی سرجری کروا رہے ہیں، اس لیے میں ورزش نہیں کرتا۔ صدر ٹرمپ کو دل کی بیماری ہے اور طبی لحاظ سے ان کا وزن بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔